بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا ہے تو میں نے 19 اپریل کو جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر بہت کم کیا. سرسری طور پہ دوسرے میرے مہمانوں نے ذکر کیا، میں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور وہ مسائل زیادہ توجہ چاہتے ہیں ہماری. لیکن کچھ اس وقت پاکستان میں ایسے معاملات ضرور ہیں جن کا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 19 اپریل کے واقعے کے ساتھ ذکر بنتا ہے اور کبھی کبھی اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے. کل ہمارے پروگرام میں محترم خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وزیر پانی و بجلی تشریف لائے تھے. تو آپ کو یاد ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جیو پر غداری کے الزام پر مبنی شکایت پیمرا کو بھیجی تھی اور پھر وہ بعد میں کہتے بھی رہے کہ میں اس الزام پر قائم ہوں. تو کل ان کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی تھی ہمارے پروگرام میں، لیکن کل وہ والا حصہ جو ہے وہ ہم نے نشر نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو جیو کا جواب تھا وہ شامل نہیں تھا. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن اس گفتگو کے آغاز سے پہلے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں، پہلے میں آپ کو جو خواجہ آصف صاحب نے کل کہا وہ سنواؤں گا اور پھر جو ٹیم جیو کا جواب ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا. پہلے سنیے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا. کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ اس وقت ایک غدار ٹی وی چینل کے غدار اینکر کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں؟ صاحب میں آپ سمجھ آ گئی نا میں نے سوال کیوں کیا؟ میں نے بالکل کیونکہ آپ نے بطور وزیر دفاع جیو کے خلاف ریفرنس بھیجا پیمرا کو. جی میں نے بھیجا اور غداری کا الزام لگایا. بالکل میں نے ریفرنس بھیجا اور اس میں جیو کو سزا ہوئی اور 15 دن جیو بند رہا، جرمانہ ہوا، جرمانہ بھی جیو نے ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قانون کا پروسیس تھا جس میں سے یہ ادارہ گزرا. لیکن میر صاحب میں لیٹ می بی ویری فرینک، آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، مجھے اس تعلق کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذاتی ہے، اس میں میرے آپ کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل اوپینین مختلف ہو سکتا ہے، مختلف واقعات کی جو تشریح ہے یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ذاتی تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان اور پناہ میں رکھے. آئی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو اینی باڈی. کسی میڈیا آپ کی بات درست ہے، میں میڈیا کے کسی ادارے کے کسی میڈیا ہاؤس کے مالک کا کو مقروض نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میری بات اچھی بات ہے. میری ایک اسائنمنٹ ہے جو وزیر دفاع کی حیثیت سے، ہاں میرا یہ فرض ہے کہ میرے نیچے جو ادارے ہیں میں ان کا بھی دفاع کروں. میری یہ ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کر سکتا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یا مجھے کوئی اصولی اختلاف ہے تو مجھے استعفیٰ دینا چاہیے. مجھے یہ ذمہ داری جو ہے اس سے عہدہ برا ہونے کی جو ہے اگر مجھے کوئی مشکلات نظر آتی ہیں تو مجھے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے، بڑی کلیئرٹی ہے میرے ذہن میں اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ادارے جو ہے نا وہ اپنی حدود کراس کرتے رہتے ہیں، ذاتی سیاق و سباق میں بھی اور اداروں کے بھی سیاق و سباق میں، یعنی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. 2-3 ادارے ہیں میڈیا میں جن کے اونرز جو ہیں ان کی ایک صحافتی تاریخ ہے. باقی لوگ کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے ایک کاروبار کے طور پہ میڈیا کے ادارے کھولے ہوئے. جو لوگ جن کی صحافتی تاریخ بھی ہے وہ بھی کاروباری ہو گئے ہوئے ہیں. صحافت کے ساتھ جو ہے ان کی جو پیار و محبت تھا ماضی کا حصہ بن گیا ہوا ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جن کی ٹرف پہ میڈیا کے مالکان کھیلتے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے غلط شاٹ بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ لیکن میں نے جو اس دن کیا، جو ریفرنس موو کیا، آج جیو پہ بیٹھ کے آپ کے پروگرام پہ اس کو اون کرتا ہوں. اچھا بس میں نے یہی بات کرنی. میں نے بالکل صحیح کیا. میرا فرض تھا، میں نے فرض ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ اس میں غداری کا الزام تھا تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا نا آپ کے پاس. میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ مجھے وہ کوئی ثبوت دکھا دیں تاکہ میں بھی یہ ادارہ چھوڑ دوں. میری بات ہے یہ نہیں, آپ مجھے ثبوت دکھا دیں کہ جیو غدار ہے تاکہ میں یہ ادارہ چھوڑ دوں. ہم نے وہ ثبوت جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں پیمرا کو. اگر آپ ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ کا ادارہ کنٹیسٹ کرتا ان کو. انہوں نے کیوں کنٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں, مافیا جڑی پبلش کری آئے نے. میرا میں دیکھیں اس میں پھر جو انہوں نے جو آفرز کیے ہیں جیو اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے جیو کے ادارے نے, پھر وہ بھی آ جائیں گے. مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ جیو نے وزارت دفاع کے خلاف ایک کیس فائل کر دیا ہوا ہے اور کہا کہ 10 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا اور کہا کہ ہم آپ کے الزام کو قبول نہیں کرتے. نہیں دیکھیں, اس کے دوسرے دن فیصلہ, جس دن انہوں نے جمعے کے روز جو ہے یہ دعویٰ کیا, ہفتے کے روز یہ فیصلہ آیا, انہوں نے فوری طور پہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا, منوان ایکسیپٹ کیا. انہوں نے 15 دن کی سزا بھی قبول کی. اس کے بعد جو ہے وہ جرمانہ بھی ادا کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا. اس میں کنٹروورسی کون سی ہے امیر صاحب؟ نہیں, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ وہ ثبوت جو ہیں وہ کہیں پیش تو کریں نا. سر آپ دیکھیں نا, پیمرا نے سزا دی ہے. پیمرا نے وہاں پہ تو کوئی ثبوت نہیں. آپ پیمرا سے پوچھیں نا, انہوں نے سزا دی ہے. میں نے پوچھا پیمرا سے. ہمارا کیس جو ہے وہ پیمرا کے پاس گیا ہے نا, انہوں نے ایڈجوڈی کی. جو خواہ صاحب ایک ہمارے دوست ہیں آپ کے بھی اور میرے بھی, کاشف عباسی صاحب, آپ نے ان کے پروگرام میں ایک بات کی تھی, ذرا وہ دیکھتے ہیں کیا بات کی تھی خواہ صاحب. دکھا دیں. آپ نے جیو پر ملک دشمنی کا الزام لگایا, آپ نے لگایا خواجہ آصف صاحب. جی میں نے فارورڈ کی ہوئی ہے وہ پٹیشن جو ہے, میں اون کرتا ہوں اس پٹیشن کو. جی جیو کے خلاف ثبوت دیکھیں آپ نے؟ جی میں نے یہ آخر میں نے یہ لکھ کے دیا ہے, تو میں نے کوئی بلینک پیپر پہ تو نہیں انگوٹھے لگائے ہوئے. اپنی مرضی سے آپ نے سارا ثبوت دیکھنے کے بعد آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی جو میں نے درخواست پیمرا کو بھیجی ہے وزارت دفاع کے بہاف کے اوپر. ورنہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائے گا. بالکل جی خواہ صاحب, میں بالکل نہیں مکرتا. میں جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. آج بھی کہتے ہیں, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں, وہ آپ کی بات آئی ایم سیئنگ دا سیم تھنگ. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے وہ ریفرنس دیا, میں نے آج بھی اس ریفرنس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں نے جو کچھ کاشف کے پروگرام میں کیا اس پہ بھی سٹینڈ ثبوت آپ نے دیکھے ہیں کوئی؟ جی میں نے کچھ کیا, میں نے کہا ہے کہ میں نے خالی صفحے پہ تو نہیں, اس پہ کچھ لکھا ہوا نا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیو جو ہے وہ ملک دشمن ہے. دیکھیں اس کا کوئی ثبوت تو ہو نا. میر صاحب یہ پیمرا سے ریکارڈ نکلوا لیں, اس کو کنٹیسٹ کر لیں. ہم تو کر رہے ہیں. آپ کریں. آپ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. نہیں تو پھر کریں, اس کو پرسو کریں, تاریخ جلدی لگوائیں نا تاریخ. یہ تو خیر, چلیں جلدی اپنے اس کو کہیں جلدی لگائیں, ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے. نہیں دیکھیں نا, وزارت دفاع کو آپ نے فریق بنایا ہوا ہے, مجھے فریق بنایا ہوا ہے, ISI کو فریق بنایا ہوا ہے. لیٹ دا کورٹ آسک اس کہ جی ہم اس کا جواب دیں. تو آپ اونس جو ہے, میری بات سنیں, جو لا کہتا ہے اونس جو ہے پروو کرنے کا وہ دعویٰ کرنے والے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اونس جو ہے جیو کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ڈسپروو کریں جو ہماری بات ہے. کریں ڈسپروو. نہیں, ثبوت تو آپ نے دینا ہے. نہ یہ قانون پڑھیں صاحب کو, قانون پڑھو. نہیں یہ کیا بات ہے, اونس جو ہے اس کے اوپر ہے کہ میں غدار نہیں ہوں. ہاں بالکل, ایبسولوٹلی. آپ حکومت ہے نا, آپ نے ثبوت دینا ہے. نہ آپ قانون پڑھیں میر صاحب, خالی بات نہ کریں, میں قانونی بات کر رہا ہوں. اچھا, جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس میں اونس جو ہے آپ چیلنج کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ہے. یہ نیب کا لا نہیں ہے, نیب میں یہ ریورس ہے بات. نیب کے قانون پہ مجھ پہ اگر الزام ہے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے پہ الزام غلط ہے. تو اگر میں کہہ دوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ غدار ہیں, یہ ملک دشمن ہے, تو پھر یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ غدار نہیں ہیں, میں نے نہیں ثابت کرنا. دعویٰ انہوں نے کیا ہے, ڈیفیمیشن کا جو سوٹ فائل کرتا ہے اونس اس کے اوپر ہے. اب یہ قانونی بات ہے, پوچھ لیں کسی سے. چلیں یہ قانونی بات ہے, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. تو لیکن میں آپ کو یاد یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو الزامات آپ نے لگائے ویسے ہی الزامات عمران خان نے بھی لگائے, جیو پر ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی لگائے. تو آپ کے اور عمران خان کے موقف میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے؟ عمران خان ایک ذاتی لڑائی بنا چکے ہوئے ہیں اس کو. میرا خیال ہے میر صاحب نے, اور انہوں نے پیسے بھی کٹھے کب جمع کیے تھے, پکار کی جو کمپین تھی, کٹھے جمع کیے. ذرا مل کے حساب بھی تو دیں نا دونوں کو, پیسے کدھر ہیں وہ تو حساب دیں. ٹھیک ہے, دونوں حساب دیں. میرا مطلب یاریاں بھی تو تہاڈیاں ہی ہیں نا, تو اگر دشمنیاں ہو گئی ہیں ان کا ہی روندے نے بیٹھ کے. اچھا, کٹھے مل کے پیسے جمع کرتے تھے, 2-3-4 ارب روپیہ کٹھا کیا ہوا ہے. پیسے کٹھے کیے تھے سیلاب زدگان کے لیے. سیلاب زدگان تو لوگوں نے حساب ہی دے نا کہ سیلاب زدگان پہ کہاں پیسے لگے ہیں. دیں, جیو بھی حساب دے اور عمران خان بھی حساب دے. کیوں نہیں حساب دیتے؟ اچھا, دینا صاحب.
نا جہاں پہ اتنی محبتیں تھیں اگر وہاں پہ نفرتیں ہو گئی ہیں تو گلے کیوں کرتے ہیں؟ جیو تو حساب دے چکا ہے اس کا. نہیں کوئی نہیں حساب دے چکا. دیں حساب. اچھا دیں حساب, دونوں حساب دیں. جو آپ نے عمران خان پہ بہت سے الزامات لگائے تھے میں نے وہ بھی تاریخ دلوائے, وہ بھی پروف کروائے. اس کا تو اس نے پروف کرنا ہے. اچھا کہ میں نے غلطی نہیں کی ہوئی, میں نے نہیں پروف کرنا, یہ قانون ہے. میں پھر آپ کو کہوں گا. اچھا یہ قانون جو ہے کہ آپ نے الزام مجھ پہ لگایا تو میں ثابت کروں گا کہ الزام غلط ہے. صاحب آپ تسی میری گل نہ یقین کریں, آپ قانون پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ خواجہ صاحب کی گفتگو تھی جو آپ نے سنی, اور اب انہوں نے جو الزامات لگائے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اب اس پہ جو ٹیم جیو کا موقف ہے, چھوٹا سا موقف ہے, وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ میں پچھلے 3 مہینے اس پورے منظر سے آؤٹ تھا, تو میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ زیادہ اس پہ سینگ نہیں پھنسایا, کوئی زیادہ ان کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا. تو جو ٹیم جیو کا جواب ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب قابل احترام وزیر دفاع کی طرف سے ایک بار پھر اس حساس موضوع پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میڈیا کے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور وہ کسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس بغض و عداوت سے واقف ہیں جو شاید ہمارے ادارے کے صحافیوں کے خلاف رکھا جاتا ہے. معزز وزیر دفاع و پانی و بجلی کی پیمرا میں دائر کردہ درخواست میں 2 شکایتیں کی گئی ہیں. پہلی شکایت کا تعلق 19 اپریل کی نشریات سے ہے, جبکہ دوسری ان تاریخی شکایات کے حوالے سے ہے جن میں پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کو پاکستان مخالف کہا گیا, اور جس کے بارے میں معزز وزیر کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے ثبوت بھی فراہم کر سکتے ہیں. تاہم متواتر یاد دہانیوں کے باوجود معزز وزیر صاحب کی طرف سے پیمرا میں کوئی ثبوت جمع نہیں کروائے گئے. 19 اپریل کو معزز شخصیات و اداروں کو پہنچنے والے دکھ پر جیو معافی مانگ چکا ہے, لیکن معزز وزیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس معافی نامے کو غداری کا اعتراف جرم سمجھنے کا ابہام پیدا نہ کریں. پیمرا نے ضروری قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے اور نہ ہی قانون کے مطابق شکایات کونسل کو درخواست ارسال کی تھی. نیز مخصوص وجوہات کی بنا پر ہمارے موقف کو سنے بغیر ہی جلد بازی میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. غداری کے الزامات کی وجہ سے ٹیم جیو اور جنگ گروپ کے عملے کو ہراساں کیا گیا, جبکہ ادارے اور اس کے اراکین کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان اٹھانا پڑا. لہٰذا ہم نے آخری چارہ کے طور پر ہتک عزت کا نوٹس بھجوایا. پیمرا کی شکایت میں عائد کیے گئے الزامات کا ثبوت دینا معزز وزیر صاحب کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اس سلسلے میں غیر سنجیدہ نظر آئے جب انہوں نے کہا کہ الزامات کے خلاف ثبوت فراہم کرنا جیو کی ذمہ داری ہے. خواجہ صاحب 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ایک فرد دوسرے فرد پر الزام لگائے اور جس فرد پر الزام لگایا گیا ہو وہ ثبوت مانگے تو اس کو جواب دیا جائے کہ وہ خود الزام کو ثابت کرے, تو یہ کس قدر غیر منطقی بات ہوگی. سوچیں کہ اگر حکومتی وزراء پر مخالفین مختلف نوعیت کے گھناؤنے الزامات عائد کرنے لگیں اور ثبوت مانگنے پر جواب دیں کہ آپ خود اسے غلط ثابت کریں, تو معاشرے میں کتنا انتشار پیدا ہو جائے گا. ہم معزز وزیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ انہوں نے پیمرا کو بھیجی جانے والی شکایت میں جن الزامات کا تذکرہ کیا ہے ان کے ثبوت عوام کے سامنے لائیں, اور اگر وہ ثبوت سامنے نہیں لا سکتے تو خود اپنے قول کے مطابق انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ بات بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ معزز وزیر یہ نوٹ کرنے یا اس کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے کہ جیو کی جانب سے تمام تر جرمانے کی رقوم ادا کیے جانے اور اسے سنائی جانے والی تمام تر سزا کو بھگتنے کے باوجود پاکستان میں زیادہ تر کیبل پر جیو نیٹ ورک تمام تر چینلز پر یا تو بند ہیں یا پھر انہیں پچھلے نمبروں پہ ڈال دیا گیا ہے. معزز وزیر ہمارے گروپ کو پہنچنے والے اربوں روپے کے نقصان کو بھی سامنے لانے میں ناکام رہے, جو کہ اس ہرجانے سے کئی ارب زیادہ ہے جو کہ ان کی شکایات کی بنا پر پیمرا نے عائد کیا تھا. جہاں تک عمران خان کے ساتھ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پکار مہم کا تعلق ہے تو وہ اس وقت چلائی گئی جب عمران خان کو فنڈ ریزنگ مہمات کا تجربہ حاصل تھا, اور وہ ہمارے معاہدے میں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ صرف سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی ایک مثبت کوشش ہوگی. تاہم فنڈ ریزنگ عمران خان فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس میں کی گئی اور MKRF کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی قسم کے فنڈز کا تبادلہ نہیں کیا گیا. لہٰذا آڈٹ کرانے کا مطالبہ جو اگرچہ بالکل درست ہے لیکن وہ عمران خان سے کیا جانا چاہیے. ہماری اطلاع کے مطابق ایک بہت اعلیٰ ترین آڈیٹنگ فرم فرگوسن نے ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا تھا, جیسا کہ MKRF اور عمران خان فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدے میں طے ہوا تھا. اشتہارات, پریس کانفرنسز اور ویب سائٹس پر یہ تمام باتیں عوام کے سامنے لائی جا چکی تھیں جو کہ معزز وزیر صاحب کے علم میں ہونی چاہیے تھیں. تو یہ ٹیم جیو کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ہم دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کروں گا. جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب, پاکستان نیشنل پارٹی کے سربراہ. بہت شکریہ حاصل بزنجو صاحب کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کے الزامات اور ہمارا جواب سنا.
جناب انصار بازی صاحب دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے سابق وزیر قانون مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا ثناءاللہ صاحب، اور کوشش کریں گے کہ عوامی تحریک کے ترجمان سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے۔ حاصل بزنجو صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور طاہر القادری صاحب کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور وہ مقدمہ درج ہوا ہے دفعہ 121 اور 506 کے تحت، دہشت گردی کی دفعہ 7 ان پہ لگا دی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں طاہر القادری صاحب پر یہ مقدمہ درج کرنے سے کوئی حالات میں بہتری پیدا ہوگی؟ حامد صاحب مجھے 1 منٹ اجازت دیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا جی، تھینک یو۔ اور آپ نے اس سانحے کو جتنی جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تو اس پہ آئی ایم پراؤڈ ٹو یو، تھینک یو۔ کیونکہ ہمارے بہت سے دوستوں میں بحث ہوتی تھی، میں شاید ان میں سے ایک تھا کہ میرا یہ رائے تھا کہ حامد میر آئے گا، اسی کیپٹل ٹاک پہ آئے گا اور اس کو کرے گا۔ اکثر دوستوں کی رائے تھی کہ ایسا نہیں ہے، اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو سر دیکھیں، بات یہ نہیں ہے طاہر القادری پہ کیس بنا ہے یا کیس نہیں بنا ہے، میں اس کو ایشو نہیں سمجھتا۔ ایشو یہ ہے کہ میری اگر کوئی رائے، پہلے تو اس بات کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ طاہر القادری چند سال پہلے بھی آیا تھا، وہ آیا، اس نے ادھر پوری تماشا لگایا، سارا اسلام آباد 3 دن تک بند رہا، ایک تماشا چلا اور وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ اب وہ دوبارہ آیا ہے، اب وہی باتیں جو پہلے کر رہا تھا وہ آج کر رہا ہے۔ پہلے بھی حکومت گرا تھا، اسلام آباد کو گرا رہا تھا، انقلاب لا رہا تھا، آج وہ دوبارہ انہی معاملات کے ساتھ واپس پہنچا ہے۔ پہلے تو اس بات کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس آدمی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ اب وہ کہتا میں انقلاب لاتا ہوں، خمینی نے ایک انقلاب لایا ہے۔ اگر آپ بہت بڑے انقلاب کی بات کرتے ہیں، مکے میں بھی ایک انقلاب آیا تھا۔ اگر آپ ماڈرن ریولوشنز کی بات کرتے ہیں، چین میں انقلاب آیا تھا، روس میں انقلاب آیا تھا، پھر پول پاٹ کا بھی ایک انقلاب ہے۔ پہلے تو اس آدمی کو یہ معلوم کیا جائے کہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں پتا چل رہا؟ مجھے تو پتا نہیں ہے انقلاب، کیونکہ انقلاب کی ڈیفینیشن آج تک جو ہم نے پڑھی ہے اس میں سے ایک کا ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہم یاد رکھ لیں کہ کیا ہم ایک بار پھر اس ملک میں ہر کوئی اپنی بولی بول کے کہیں ہم دوبارہ انارکی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس بات کو ہم سب کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب لاہور میں چلتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ رانا صاحب، یہ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں سارے معاملے کو۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو طاہر القادری صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، FIR نمبر 304/14، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 121 اور 506 کے علاوہ دہشت گردی کی دفعہ 7 بھی لگا دی گئی ہے، تو طاہر القادری صاحب پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، کیا انہوں نے کہیں دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے؟ جی میر صاحب، آپ نے جس دن سے دوبارہ پروگرام شروع کیا ہے، میں کیونکہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں، تو اس لیے میں بھی بزنجو صاحب کی طرح آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ پاکستان میں کیا دنیا میں حق اور سچ کے لیے جدوجہد کرنے والا ہر فرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اسے آپ کے اوپر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح سے آپ اپنی آواز جو ہے اس کو بلند کرتے رہیں۔ جہاں تک طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہے، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو یہ جرائم جن دفعات کا آپ نے ذکر کیا ہے، بالکل یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ جن الفاظ کا ذکر کریں، میرا خیال ہے وہ الفاظ ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیں، آپ بھی سن لیں کہ جی طاہر القادری صاحب کے الفاظ پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے، ذرا سن لیں۔ غیر جمہوریت کرنے استعمال کیے،
تو پھر یوم شہدا ماڈل ٹاؤن میں نہیں، جاتی عمرہ رائے گنج کے محل میں منایا جائے گا۔ کارکن سنے، جو گھر میں گھسے جتھا بن کے اس پولیس والے کے گھر میں گھس جاؤ، اس پر کریک ڈاؤن کرو۔ جی طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں گھس جائے آپ اس کے گھر میں گھس جائیں۔ رانا صاحب اس میں دہشت گردی تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، اس میں میر صاحب آپ نے ان کا یہ چھوٹا سا کلپ چلایا ہے جی، یہ ساری پریس کانفرنس جو ہے وہ میں نے سنی ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو، اس میں انہوں نے اور بہت کچھ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی نہ قانون کو مانتا ہے نہ آئین کو مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں ہر چیز کو جو ہے وہ تہہ و تے کر دوں گا، میں ایک انقلاب لے کے آؤں گا، ہر ضلع میں ایک انقلابی کونسل بناؤں گا، وہ انقلابی کونسل 15 دنوں میں جو ہے وہ فیصلے کریں گی، اور اگر انقلابی کونسل جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو پھانسی دے دیں تو اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے وہ آر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو یہ بھی کل کو بہت بڑا اعتراض ہوتا کہ جی آپ یہ سارا کچھ سنتے رہے اور آپ نے اس کو ڈاکومنٹ تو کیا نہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نقصان ہو گیا یا اس نے اس طرح سے کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی۔ انصار بازی صاحب، دفعہ 121 تعزیزات پاکستان کی دفعہ 121 کہتی ہے جو شخص پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے یا جنگ کی کوشش کرے یا پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کو فروغ دے، بغاوت کا مرتکب ہوگا، اس کو سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ دفعہ 506 کہتی ہے جو کوئی بھی مجرمانہ دھمکیاں دینے کا مرتکب ہو کو 2 سال کے لیے جیل کی سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ جو طاہر القادری صاحب نے تقریر کی، پریس کانفرنس کی، جو الفاظ رانا صاحب بتا رہے ہیں، جو ہم نے آپ کو سنوائے، ان کے تحت دفعہ 121 دفعہ 506 لگتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں اس طرح کی سے کی جاتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ پولیس والوں کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، اور پھر میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنی پبلک سپیچز میں گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، شاید پریزیڈنٹ زرداری صاحب ددن پریزیڈنٹ اس طرح کی بات میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بزنجو صاحب نے کہا، میں بالکل بھی قادری صاحب کی پالیٹکس سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں۔ مجھے ان کی نیت کا نہیں پتا وہ کس، بلکہ میری سیریس اپریہنشنز ہیں کہ وہ شاید سسٹم، اس پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی، مجھے نہیں پتا خود سے یا کسی کے اشارے کے اوپر، لیکن پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی ایک ایفرٹ میں وہ انوالو ہیں۔ وہ سب کچھ اپارٹ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹس چونکہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو حکومت کے رویے تھوڑے سے ریچ آؤٹ والے ہونے چاہیے، وہ تھوڑا سا نرم رویہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ رانا صاحب موجود ہیں، تو جو واقعہ ایکچولی ماڈل ٹاؤن میں ہوا جو انتہائی کنڈیمنیبل ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح وہاں پہ انکروچمنٹ، اگر پورے لاہور میں انکروچمنٹ ہے، پورے پاکستان میں انکروچمنٹس ہیں، تو ایک اسپیسیفک شخص، ایک بندے کے متعلق جب آپ اس طرح کا ایکشن لیں گے، وہاں پہ ظاہر ہے پولیس نے غلط ایکشن کیا، وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور جو شاید میری بھی اطلاعات ہیں کہ اس طرف سے بھی گولی چلائی گئی اور شاید پہلے وہاں سے چلائی گئی، لیکن نہیں وہ تو کمیشن کی طرف سے آئے گا۔ لیکن حکومت کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ریشنل طریقے سے، ٹھنڈے طریقے سے، کول مائنڈڈلی ان ایشوز کو سیٹل کرنا چاہیے، ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، بیکاز اگر ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہوں گے، اگر ایگریشن ہوگا، اور جو کہ ایگریشن انہوں نے دکھایا بعد میں بھی، پنڈی میں آپ دیکھیں پولیس والوں کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ان کے فالوورز نے، تو میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کو یا ایسے کچھ پولیٹیشنز کو انوالو کر کے ان کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے، اور اگر وہ کول ڈاؤن نہ کرے تو ایکشن کے بعد ہو اس قسم کے، اگر میرا خیال ہے FIRs، تو پھر تو جائز بنتا ہے۔ ابھی آپ کے خیال میں جو مقدمہ درج ہوا یہ غیر ضروری ہے؟ دیکھیں میں ویسے ایسی چیزوں کو نہیں مانتا، یعنی کہ میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ٹیکس کے نوٹسز ان کو ایشو ہوئے، ٹیکس کے نوٹسز اگر FBR نے ایشو کرنے ہیں تو ان کو سب کو کرے، یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے۔ صرف FIA پروسیڈ کر رہی ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں سمجھتا ہوں انہوں نے شاید یہ کیا ہوگا، لیکن یہاں پہ تو منی لانڈررز بہت سارے ہیں، یہاں پہ تو ٹیکس ایویڈرز ہر دوسرا شخص ہے، تو ایک شخص کو فوکس کرنا حکومت کی تمام مشینریز کی طرف سے، میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا انفیئر ہے۔ اور میں اسی لیے اس طرح دیکھیں، حکومت جس طرح ہوتا ہے نا کہ وکٹمائزیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں، سیاسی طور پہ ان کو اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹولی آپ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں، بیکاز ایگریشن ان کا ہے، تو اس طرح کا مقدمے بازی اور یہ FIRs اس حد تک جانا میرا خیال ہے
یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ شاید نہیں ہونی چاہیے. ویسے اس طرح کے مقدمے حاصل صاحب پہ بڑے درج ہوتے وہ سب پہ غداری کا مقدمہ اچھا دوسرا اچھا ابھی تک آپ غدار ہیں، مقدمہ درج ہے آپ پہ اور آپ سینیٹر بن گئے ہیں. سینٹر بن گیا. اچھا دوسرا میر صاحب سوری، ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کی ویلکم، آپ واپس آئے وہ، اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو ہمارا ایک تعلق ہے، اور میں ویسے آپ کو ٹیلی فون پہ یعنی آپ سے بات چیت کر کے آپ کو کہہ چکا. میں چاہتا تھا بات کروں خواجہ صاحب کے اس مسئلے کے اوپر، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ چاہیں گے کہ اس کے مسئلے کے اوپر بات کروں. اور ویسے بھی لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی ناجائز بات کی ہے خواجہ صاحب نے، اور جو جیو کا ایون جیو والوں نے جو رسپانس دیا نا، میں اس پہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اتنا ون سائیڈڈ، اتنی اس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. اگر فرض کریں کہہ رہے کہ ابھی جیو نے نرم جواب دیا. نہیں، جیو نے میرا خیال ہے اچھا ڈیفنس نہیں دیا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر جیو، میں ایک بینگ انصار عباسی، ایک سٹیزن کی حیثیت سے، اگر جیو غدار ہے، اگر جیو غدار تھا تو جیو کیوں چل رہا تھا، جیو کیوں چل رہا ہے؟ یعنی کہ غداری 15 دن کی سزا سے غدار ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اور پھر گن پوائنٹ کے اوپر دیکھیں، یہ بند ہے ابھی بھی ٹیلی ویژن چینلز، انلیگلی بند ہے ٹیلی ویژن چینل. جیو انلیگلی بند ہے، یہ آتا ہے نظر ان کو؟ خواجہ صاحب کو نظر آتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ بہت سی باتیں، وہ بات غداری کی سزا 15 دن کی سسپینشن نہیں ہوتی. تو وہی بات ہے کہ یہ جس کو مرضی، یہ بھی غدار، میں بھی غدار، آپ بھی غدار، جیو بھی غدار، فاطمہ جناح بھی غدار، مولانا مودودی بھی غدار، پتہ نہیں کون کون غدار. چلیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.